ہے جو اگر بے ارادہ بھی منہ سے نکل جائے گا، راہ کے سنگ ریزے بکھر جائیں گے، راہ کے سنگ ریزے بکھر جائیں گے، اہل بیداد کا دل پگھل جائے گا، راہ کے سنگ ریزے بکھر جائیں گے، اہل بیداد کا دل پگھل جائے گا۔ نام احمد یہ وہ نام ہے جو اگر بے ارادہ بھی منہ سے نکل جائے گا۔ آمینہ کی ذرا گود بھرنے تو دو، آمینہ کی ذرا گود بھرنے تو دو، سارے عالم کا نقشہ بدل جائے گا، آمینہ کی ذرا گود بھرنے تو دو، سارے عالم کا نقشہ بدل جائے گا، سنتے ہی آیتیں بت شکن کی خبر، سنتے ہی آیتیں بت شکن کی خبر، کفر ایمان کے سانچے میں ڈھل جائے گا، سنتے ہی آیتیں بت شکن کی خبر، کفر ایمان کے سانچے میں ڈھل جائے گا۔ کملی والے فقط کملی والے نہیں، کملی والے فقط کملی والے نہیں، ان پہ شیدا ہے یہ آسمان و زمین، کملی والے فقط کملی والے نہیں، ان پہ شیدا ہے یہ آسمان و زمین، ایک اشارے میں سورج پلٹ آئے گا، ایک اشارے میں سورج پلٹ آئے گا، پیر رکھ دیں تو پتھر پگھل جائے گا، ایک اشارے میں سورج پلٹ آئے گا، پیر رکھ دیں تو پتھر پگھل جائے گا۔ سدرۃ المنتہا پر جو پہنچے نبی، سدرۃ المنتہا پر جو پہنچے نبی، سر جھکا کر یہ جبریل کہنے لگے، سدرۃ المنتہا پر جو پہنچے نبی، سر جھکا کر یہ جبریل کہنے لگے، یا حبیب خدا اب سوا آپ کے، یا حبیب خدا اب سوا آپ کے، اس سے آگے جو جائے گا جل جائے گا،
سدرۃ المنتہا پر جو پہنچے نبی، سر جھکا کر یہ جبریل کہنے لگے، سدرۃ المنتہا پر جو پہنچے نبی، سر جھکا کر یہ جبریل کہنے لگے، یا حبیب خدا اب سوا آپ کے، یا حبیب خدا اب سوا آپ کے، اس سے آگے جو جائے گا جل جائے گا۔ نام احمد یہ وہ نام ہے جو اگر بے ارادہ بھی منہ سے نکل جائے گا، راہ کے سنگ ریزے بکھر جائیں گے، اہل بیداد کا دل پگھل جائے گا۔ موت بھی تجھ کو آئے تو کچھ غم نہیں، موت بھی تجھ کو آئے تو کچھ غم نہیں، آخرت تیری انور بدل جائے گی، موت بھی تجھ کو آئے تو کچھ غم نہیں، آخرت تیری انور بدل جائے گی۔ کیا یہ کم ہے مدینے پہنچ کر کے بھی، کیا یہ کم ہے مدینے پہنچ کر کے بھی، سارا ارمان اپنا نکل جائے گا۔ کیا یہ کم ہے مدینے پہنچ کر کے بھی، سارا ارمان اپنا نکل جائے گا۔ نام احمد یہ وہ نام ہے جو اگر بے ارادہ بھی منہ سے نکل جائے گا، راہ کے سنگ ریزے بکھر جائیں گے، اہل بیداد کا دل پگھل جائے گا۔ درش پڑھیے لب پہ یوں مدحت محبوب خدا آتی ہے، لب پہ یوں مدحت محبوب خدا آتی ہے، ذرے ذرے سے صدا صلی علی آتی ہے، ذرے ذرے سے صدا صلی علی آتی ہے، لب پہ یوں مدحت محبوب خدا آتی ہے، کہیں لائی نہ ہو پیغام طلب کی خوشبو، کہیں لائی نہ ہو پیغام طلب کی خوشبو، میری جانب
جو مدینے کی ہوا آتی ہے، میری جانب جو مدینے کی ہوا آتی ہے، لب پہ یوں مدحت محبوب خدا آتی ہے، ذرے ذرے سے صدا صلی علی آتی ہے، اس تبسم پہ میرے اونچے دل کی ہے نظر، اس تبسم پہ میرے اونچے دل کی ہے نظر، جس سے کلیوں کو چٹکنے کی ادا آتی ہے، جس سے کلیوں کو چٹکنے کی ادا آتی ہے، اس تبسم پہ میرے غنچۂ دل کی ہے نظر، اس تبسم پہ میرے غنچۂ دل کی ہے نظر، جس سے کلیوں کو چٹکنے کی ادا آتی ہے، جس سے کلیوں کو چٹکنے کی ادا آتی ہے، یہ بھی ہے آپ کے فیضان نظر کا صدقہ، یہ بھی ہے آپ کے فیضان نظر کا صدقہ، دل کو تہذیب نگاہوں کو حیا دل کو تہذیب نگاہوں کو حیا آتی ہے، لب پہ یوں مدحت محبوب خدا آتی ہے، ذرے ذرے سے صدا صلی علی آتی ہے، کوئی خطہ بھی تیرے نور سے محروم نہیں، کوئی خطہ بھی تیرے نور سے محروم نہیں، ہر زمین پر تیرے سورج کی ضیا آتی ہے، ہر زمین پر تیرے سورج کی ضیا آتی ہے، کوئی خطہ بھی تیرے نور سے محروم نہیں، کوئی خطہ بھی تیرے نور سے محروم نہیں، ہر زمین پر تیرے سورج کی ضیا
آتی ہے، ہر زمین پر تیرے سورج کی ضیا آتی ہے، نہ امیروں کے قصیدے نہ شبوں کی توصیف، نہ امیروں کے قصیدے نہ شبوں کی توصیف، لب پہ جب آتی ہے حضرت کی ثنا آتی ہے، لب پہ جب آتی ہے حضرت کی ثنا آتی ہے، لب پہ یوں مدحت محبوب خدا آتی ہے، ذرے ذرے سے صدا صلی علی آتی ہے، یہ بھی خوش بختی ارباب خطا ہے خادم، یہ بھی خوش بختی ارباب خطا ہے خادم، رہنمائی کے لیے شان عطا آتی ہے، رہنمائی کے لیے شان عطا آتی ہے، لب پہ یوں مدحت محبوب خدا آتی ہے، ذرے ذرے سے صدا صلی علی آتی ہے۔ شفیع لاہور کے جلسے میں بیٹھے ہو نا، جامعہ شفیع لاہور کے جلسے میں انہوں نے پڑھا سیاحت المسلمین کا جلسہ تھا، تو میرے اشعار انہوں نے سنائے۔ مغرب بعد تمام کیسٹ میں وہی جو مسجد کے باہر دکانیں تھیں کیسٹ والوں کی، میں نے دیکھا وہ سب وہی سنا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس میں تعلیمات اللہ کی محبت کی تعلیمات، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں شعر سننا، یہ دو سنت ہے، سنت پیغمبر بھی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور سنت صحابہ بھی۔ آپ نے صحابہ سے سنا اور صحابہ نے بھی سنا، تو معلوم ہوا کہ بیک وقت یہ نعمت ملتی ہے، سنت صحابہ اور سنت پیغمبر دونوں، اور معرفت کے اشعار بھی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سنے، اور 100 شعر سنے ایک مرتبہ۔ صحابی فرماتے ہیں کہ حتیٰ ارشد تو نیت بیت، میں نے 100 شعر سنایا۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت و عظمت پر اشعار کا سننا اور نفس کی اصلاح پر یہ سنت پیغمبرہ ہے، اور سنت صحابہ ہے، سنت اولیاء بھی ہے۔ خوش کی ایسی نہیں ہونی چاہیے، خوش تو رہو مگر خوش کی نہ رہو۔ یہ بات میں نے سیکھی ہے بھائی، یہ میری نہیں ہے، یہ امپورٹ کی ہوئی نعمت ہے۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت کے اکابر خلفاء میں سے تھے، وہ اپنے مریدوں کو نصیحت کرتے تھے کہ خوش رہو مگر خوش کی نہ رہو، کاف آگے نہ بڑھو۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مشکات شریف کی شرح لکھی ہے لمحات، ان کے والد نے دیکھا کہ میرا بیٹا جو ہے خشک ملا رہتا ہے، اللہ کی محبت سیکھتا بھی نہیں، تو خط لکھا، اس خط کو میں نے پڑھا ہے، بس اس کا ایک جملہ کافی ہے۔ تیسرم مولانا کا نام لکھ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اب مضمون کیا ہے؟ تیسرم
بشرم مانے میرے بیٹے، بشرم مانے میرے بیٹے، ملا خشک گناہ ہموار نباشی، خشک ملا مت بننا اور بغیر تربیت کے نہ رہنا. کوئی دنیا میں مربع نہیں ہوا جو مربی کے بغیر بن جائے. کسی اللہ والے کی صحبت کو تلاش کرو. جو شخص اہل اللہ کی صحبت کا انکار کرتا ہے وہ قرآن پاک کا منکر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ والوں کے ساتھ رہو تاکہ تم بھی اللہ والے بن جاؤ. علامہ آلوسی سید محمود بغدادی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں، آج روح المعانی کا نام لیا جاتا ہے مگر روح المعانی نے جو مشورہ دیا اس پر عمل نہیں ہے. فرماتے ہیں اس کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ والوں کے ساتھ رہو، کتنا رہو؟ تو فرماتے ہیں خالطوہم لتکونوا مثلہم، اتنا اللہ والوں کے ساتھ رہو کہ تم بھی اللہ والے بن جاؤ. تمہارے دل میں وہ درد دل عطا ہو جائے جو اللہ والوں کے سینوں میں ہوتا ہے، اور تمہارا ایمان یقین اس درجے اونچا ہو جائے کہ تم سلطنت کے تخت تاج سے نہ دکھ سکو، سورج کی اور چاند کی روشنیوں سے نہ دکھ سکو، نمکیات لہلائے کائنات سے نہ دکھ سکو، سارا عالم تمہارے سامنے سرنگوں ہو جائے. خالق عالم پا کر سارے عالم تمہارے سامنے سرنگوں ہو جائے اور یہ شعر بزبان حال پڑھ سکو. یہ کون آیا؟ یہ کون آیا؟ یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، پورے کائنات کی روشنیاں پھیکی پڑ گئی. اس میں اس روشنی میں سلاطین کے تخت و تاج بھی ہیں، پاپڑ سموسے اور بریانیاں بھی ہیں، لیلاؤں کے نمکیات بھی ہیں، دولت مندوں کی دولتیں بھی ہیں، وزارت عظمیٰ کی کرسیاں بھی ہیں. جس کو اللہ ملتا ہے سارا جہاں اس کی نگاہوں سے گر جاتا ہے. یہ اختر کا شعر ہے. وہ شاہد دو جہاں جس دل میں آئے، وہ شاہد دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے. آپ بتاؤ، ایک شخص کہتا ہے کہ میں سورج کا دوست ہوں. کیا کہتا ہے؟ کہ میں سورج کا دوست ہوں، سورج کا ہم نشین ہوں، لیکن ستاروں کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا ہوا تو معلوم ہے اس ظالم نے سورج دیکھا ہی نہیں. جب سورج نکلتا ہے تو ستارے نظر آتے ہیں، دکھاتے ہمیں کوئی آسمان میں. وقت جب اللہ ملتا ہے تو سارا جہان اس کے نزدیک کا نظر ہوتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں سے نظر بچانے کی طاقت نہیں ہے ہمارے اندر، ہم حسینوں کو دیکھ کر پاگل ہو جاتے ہیں. اس کا جواب سن لو، اللہ کی عظمت میں اس کی نہیں ہے ظالم. یہ نفس پرست، نفس کا غلام ہے ظالم. اللہ تعالیٰ کی عظمت اگر ہوتی تو ایک سیاح جا رہا ہے، ایک سیاح جا رہا ہے اور جنگل کون سا ہے؟ جنوبی افریقہ، 360 کلومیٹر کا. اور ایک لڑکی بھی سیاح برطانیہ کی جو حسن میں پورے کائنات میں اول نمبر آئی. ٹیلی ویژن، ریڈیو، اخبارات نے اعلان بھی کر دیا. اس لڑکی نے کہا اس سیاح سے کہ واہ، آج تو بڑا بہترین موقع ہے، آپ ہم کو کہاں پاتے؟ ہم بھی جنگل میں. بھائی دیکھو کون بچہ یہاں رو رہا ہے، چلو جلدی اس کو نکالو یہاں سے. یہی وقت رونے کا ہے، جب رونے کا وقت ہوتا ہے تب تو ہنستا ہے. تو اس لڑکی نے کہا کہ میں یہ دیکھو اخبار کی کٹنگ ہے، سب سے اول نمبر یہ فوٹو ہے، میں دنیا میں حسن میں اول نمبر آئی. ایک نظر مجھے آپ دیکھ کر سنا ہے کہ آپ نظر بازی میں نہایت ہی PhD ہیں، بلکہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی حاصل ہے، بلکہ MS بھی ہے. لہذا مجھے ایک نظر آپ دیکھ لیجیے. اور یہی وہی شخص ہے سیاح جو بار بار اور ماہرین اپنے شیخ سے کہتا ہے کہ میرے اندر نظر بچانے کی طاقت نہیں ہے، نظر ڈالنے کی طاقت ہے. اس وقت اس نے کہا کہ میرے اندر نظر آپ پر کرنے کی طاقت نہیں ہے. اس نے کہا کیوں؟ انہوں نے دیکھو اس جھاڑی میں شیر دیکھ رہا ہوں، شیر اپنے ٹارگٹ میں میرا مارکیٹ نہیں ہوئی. شیر اپنا ٹارگٹ بنائے ہوئے کہ اگر میں ذرا بھی ادھر ادھر کرتا ہوں تو وہ مجھ پر حملہ کر دے گا. اس لیے ہم مجبور ہیں کہ میری طاقت گناہ ختم ہو چکی. شیر کی عظمت، شیر کی ہیبت، شیر کے پھاڑ کھانے کا تصور، اس نے ہمیں، میں نامرد نہیں ہوں لیکن تم کو دیکھنے کی اور تمہارے ساتھ کوئی برا کام کرنے کی میرے اندر طاقت موجود ہے، مگر اس طاقت کو استعمال کی طاقت نہیں. اللہ تعالیٰ کی عظمت اگر ایسے ظالموں کو مل جاتی، کیوں زندگی ضائع کرتے ہو دوستوں ان مرنے والوں؟ اللہ کے نام پر اختر کیا ہو، خدا کو قبول کر لو. رمضان کا مہینہ ہے،
آپ کو میں عرض کرتا ہوں اللہ کے نام پر، شیطان کے نام پر، نفس کے نام پر تم نے بہت زیادہ بدنظریاں کی ہیں۔ اللہ کے نام پر آج عہد کر لو کہ نہیں دیکھنا ہے انشاءاللہ، نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے، انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے، جن کو دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوگا، نہیں ناخوش کریں گے رب کو اے دل تیرے کہنے سے۔ اگر یہ جان جاتی ہے خوشی سے جان دے دیں گے، نہیں ناخوش کریں گے رب کو اے دل تیرے کہنے سے۔ اگر یہ جان جاتی ہے خوشی سے جان دے دیں گے۔ آدھی جان اللہ لیتا ہے، 100 جان عطا کرتا ہے، اور یہ تم سے 100 جان ایک جو جان دی جائے گی، اور 100 جان بھی اگر ہوگی تو وہ بھی چھن جائے گی۔ اللہ کے لیے نمک حرامی مت کرو۔ شرافت کا پیالہ اس کو مرنے والوں پر مت ضائع کرو۔ اللہ کے نام پر نمک اللہ کا کھاتے، بتاؤ رزق کس کا کھاتے؟ اللہ کا رزق کھا کر، اللہ کا رزق کھا کر اسی روٹی کی طاقت سے اللہ کے خلاف کام کرتے ہو، حیا اور شرافت کے خلاف، اور چین بھی نہیں۔ چین جتنی دنیا رومانٹک، میں نے 70 سال کی عمر ہے اختر کی الحمدللہ رب العالمین، اور میں حکیم بھی ہوں، میں نے ہمیشہ جوان مریضوں کا علاج کیا ہے۔ جتنے جوان مریضوں نے کہا نیند نہیں آ رہی، سر میں درد رہتا ہے، دل دھڑکتا رہتا ہے، پنڈلیوں میں اٹھن رہتی ہے، کمر میں ہلکا ہلکا درد رہتا ہے، جوانی معلوم ہی نہیں ہوتی، میں نے کہا تمہاری جوانی کی رائے گاہ جا رہی تھی، کسی رومانٹک دنیا میں پھنسے ہوئے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ دل نہیں لگتا آپ کسی کاروبار میں نے فوراً اپنا شعر پیش کیا، دل جس کا پھنس گیا ہو کسی زلف یار میں، ملا کی زبان سے رومانٹک شعر سنا، دل جس کا پھنس گیا ہو کسی زلف یار میں، دل اس کا کیا لگے گا کسی کاروبار۔ گھر میں بھی لڑائی، یہ دیدہ بازی جو ہے یہ اپنی بیویوں سے بھی لڑتے ہیں، پورا گھر بچوں کو پٹائی ہو رہی کیونکہ دل کا چین ہو گیا۔ جو بدنظری کرتا ہے اس کی زندگی لعنتی ہوتی ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم فرماتے ہیں اے خدا اس ڈالے پر لعنت فرما جو کسی کی بہو بیٹی اور کسی کی وائف کو دیکھتا ہے۔ چین بھی ایسے لوگوں کو نہیں۔ آپ کو میں دل و جان سے یہ مضمون پیش کر رہا ہوں کہ جس کی دل کا 90 ڈگری زاویہ، 90 ڈگری اللہ سے ذرا بھی پھرا غیر اللہ کی طرف، اس کے قلب کا سکون اسی وقت ضائع تباہ ہو جاتا ہے، کیونکہ نگاہ غضب سے اللہ کی نگاہ غضب سے دل میں بے چینی ہوتی ہے، اور اللہ کی نگاہ عنایت سے قلب کو چین ملتا ہے۔ اب اکثر کا ایک شعر سن لو اردو زبان کا، جس طرف کو رخ کیا تم نے گلستہ ہو گیا، جس کے دل کو آپ نے پیار سے دیکھ لیا ہے خدا اس کا دل گلستہ ہو گیا، گلشن اصلی گلشن اقبال نہیں ہے۔ جس طرف کو رخ کیا تم نے گلستہ ہو گیا، اور تو نے رخ پھیرا جدھر سے وہ بیاباں ہو گیا۔ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس کا دل بیاباں ہو جاتا ہے۔ کوئی رشتہ دار کام نہیں آئے گا، میں بتاتا ہوں، اولاد تک نافرمان کر دی جاتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ کو ناراض کرتا ہوں اور حرام خوشیاں درآمد کرتا ہوں تو میرا گھوڑا بھی سرکش ہو جاتا ہے، میرا گدھا بھی نہیں حکم مانتا۔ نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستاں بدلا، نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستاں بدلا، نظر ایک ان کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا۔ کیونکہ دنیاوی مجرم کو دوسرا ملک سیاسی پناہ دے سکتا ہے، دنیاوی مجرم کو دوسرا ملک سیاسی پناہ دے سکتا ہے، اللہ کے مجرم کو کون ہے ظالم جو پناہ دے سکتا ہے؟ جہاں جائے گا زمین خدا کی ہوگی، جہاں جائے گا آسمان خدا کا ہوگا۔ اس کی گرفت میں رات کو خیریت سے لیٹا ایک بدماش زنا کر کے، اور صبح اس کے ہڈی کی گردوں میں کینسر ہو گیا۔ ایک ایسی مذاق کرتا تھا اللہ والوں کا، اس کے گردے دونوں گر گئے اچانک، کیونکہ کینسر ہو گیا تھا۔ 2 رسی میں جو گردے ٹنگے رہتے ہیں اس میں کینسر ہو گیا تھا، اور رسی ختم ہو گئی، گردے گر گئے، اسی وقت مر گیا۔ اللہ تعالیٰ کے کلام پر تو ایمان لاتے ہو، لاؤ بھائی۔ فرماتے ہیں سوائے میری یاد کے تم کو کہیں چین نہیں ملے گا۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے دل جو حرام خوشیوں میں چین ڈھونڈ رہے ہیں، اے خبیثوں اور گدھو، میری ذکر کے سوا تم کو کوئی دنیا میں چین نہیں دے سکتا۔ ترجمہ دیکھ لو، سارے دنیا کے علماء سے پوچھو، اللہ خوب غور سے سن لو، ہاں اللہ کیوں نازل کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ مجھ کو چھوڑ کر تیزیوں کے چکر میں دل میں نے بنایا، ماں کے پیٹ میں دل میں نے پیدا کیا، اور چین تلاش کرتے ہو اللہ کی نافرمانی میں۔ اللہ خوب غور سے سن لو، بے ذکر اللہ، میری ہی یاد سے تمہارے دل کو چین ملے گا۔ اور ذکر
جتنا عبادت، تلاوت، روزہ، نماز، اس سے بڑا ذکر ہے کہ نافرمانی نہ کرو، حرام لذت مت حاصل کرو، اللہ کو ناراض نہ کرو، یہ بہت بڑا ذکر ہے۔ اسی لیے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، اگر تم دنیا میں سب سے بڑے عبادت گزار بننا چاہتے ہو تو حرام سے اتق المحارم تکن عابد الناس، ساری دنیا میں عبادت گزاروں سے بچ جاؤ گے۔ حالانکہ وہ عبادت نہیں کر رہا ہے، وہ خالی نظر سے حسینوں کو نہیں دیکھ رہا ہے، وہ VCR سینما نہیں دیکھ رہا ہے، وہ مووی نہیں بنوا رہا ہے، وہ کسی کی وائف کو دیکھ کر اپنی زندگی کی لائف نہیں خراب کر رہا ہے۔ ولیم فائز کو اس کو کھانے کیا ضرورت، جو نہ دیکھے گا کسی کی وائف خراب نہیں ہوگی اس کی لائف، اور نہیں کھانا پڑے گا اس کو ولیم فائز۔ رومانٹک دنیا والوں کی پریشانی پر میرا ایک سن لیجیے۔ دل جو ہیں مغز دماغ میں کھوٹے، وہ بتاتے ہیں نوجوان کی نیند نہیں آ رہی، ایسا لگتا ہے کہ دماغ میں کوئی کھوٹا کھینچ رہا ہے اور دل پر ہتھوڑے لگ رہے ہیں۔ جب آنکھ بند کرتے ہیں وہی ٹیکی سامنے آتی، میں نے کہا کیوں نظر بازی کیا، غیر اللہ کو کیوں دل دیا، جس نے دل بنایا اسی کو دل دے دو تب چین پاؤ گے۔ کعبہ شریف کا ایک واقعہ بار بار بیان کرتا ہوں کہ ایک بچہ کعبہ شریف میں حج کے زمانے میں اپنی ماں سے الگ ہو گیا، دھکا لگ گیا، بچہ ادھر رہ گیا اور طواف سے آگے بڑھ گئی ریلے میں، اور بچہ چلا رہا 3-4 سال۔ پولیس، سعودیہ کی پولیس جو کعبہ شریف میں رہتی ہے، اس نے دونوں ہاتھ میں اس کو اٹھا کر دکھایا کہ جس کا بچہ ہو یہ جلدی لے لو اس کو، عربی میں اس نے کہا، ورنہ مر جائے گا۔ ماں کی بدائی پر کیسا چلایا، مولا کی بدائی پر تمہیں چلانا نہیں آتا؟ اے غیر اللہ سے اپنے لعنت رسول اللہ کے لینے والوں، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی پیروں کی بددعا سے ڈرنے والوں۔ سرور عالم فرماتے ہیں جو کسی کی نظر کہیں گمزن ڈالے، کسی کی ماں پر، کسی کی بہن پر، کسی کی خالہ پر، کسی کی بیٹی پر، اور یا کسی کے بیٹے پر کوئی ڈالے، سب اس میں شامل ہے۔ اے خدا اس پر لعنت فرما۔ آپ بتاؤ، لوگ کہتے ہیں یار اس کو پیروں کی بددعا لگی، نبی کی بددعا کہاں جائے گی؟ اور ملنا بھی کچھ نہیں ہے، مخانہ گناہ ہے۔ یہ 100 عورتوں کو کوئی دیکھ لے، رات کو پائے گا اپنی وہی جو اس کے پاس ہے، اپنی حلال والی۔ ساری عورتوں نے اس کو پیار کیا، نائجیرین، انڈونیشین، ملیشین، افریقن، بنگلہ دیشین، ہندوستانین، پاکستانین، ارے ساری عورتوں نے اس کو پیار کیا اور چلاتا رہا۔ جب اس کی ماں سودانی آئی کالے کپڑے میں اور بالکل میں نے کچیلے لباس میں، اس نے جیسے ہی اس کو گود میں لیا فوراً اس کو نیند آ گئی۔ آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے، آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے، ان کے کرم میں گود میں لے کے سنا دیا۔ تو جس طرح بچے کو ساری ماؤں نے پیار کیا مگر اس کو سکون نہیں ملا، سارا عالم تم کو پیار نہیں دے، سارے عالم کے حسین تم کو مفت میں تمہاری گود میں آ کر بیٹھنا ہے۔ واللہ قسم کھاتا ہوں رمضان شریف کا مہینہ ہے، روزہ پیٹ میں، کہ سارا عالم کے حسین تم کو چین نہیں دے سکتے۔ جو دوزخ کی زندگی ہے وہی اللہ کے نافرمانوں کی زندگی ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوزخ میں کسی کو چین اور نیند نہیں آئے گی، نہ موت ملے گی نہ زندگی ملے گی۔ دوزخ کی زندگی کیسی ہوگی؟ لا يموت فيها ولا يحيا، نہ موت آئے گی نہ حیات اور زندگی ملے گی۔ تو وہی نافرمانوں کی زندگی دنیا میں ہے، کیونکہ جو ہیرافس کا مزاج ہوتا ہے وہی برانچ کا ہوتا ہے۔ گناہ جو ہے صاف ہے، گناہ صاف ہے، دوزخ اس کا ہیرافس، اس لیے گناہ چھوڑ دو، مہینہ مبارک ہے۔ روزہ فرض کرنے کی اللہ نے مقصد بتایا کہ لعلکم تتقون، تم لوگ روزہ رکھو، یہ تمہارا پیٹ جلانے کے لیے نہیں فرض کیا ہے، تم کو اپنا دوست بنانے کے لیے فرض کیا ہے۔ جب تم حلال چیزیں بھی نہیں کھاؤ گے دن بھر، جو غیر رمضان میں حلال ہے، کھانا، پانی پینا، مرنڈا پینا، جو چاہو کھاؤ، جب تم حلال بھی نہیں کھاتے میری محبت میں، 1 مہینے کی مشق کرتے ہو، تو رمضان گزر جانے کے بعد پھر حرام کے قریب میں جانا۔ لعلکم تتقون، میں نے تم کو اپنا دوست بنانے کے لیے روزہ فرض کیا، اور اہل اللہ کی صحبت تم کو کیوں حکم دیا؟ تاکہ تم دیسی عام ہو، لنگڑے عام کی قلم سے تم لنگڑے عام ہو جاؤ۔ اس لیے میں نے کونوں صادقین کا ترجمہ عاشقانہ اور سائنسدانی کے لحاظ سے یہ ہے کہ اے دیسی دل والو، اللہ والے جو لنگڑے عام اور بہترین قلمی عام ہیں، تم ان کی پیون میں رہو، ان کے ساتھ گائڈ کرو اپنی شاخوں کو، تاکہ تمہارے اندر اس لنگڑے عام کی سیرت آ جائے اور تمہارا دام بدل جائے، نام بدل جائے، کام بدل جائے۔
لیکن میرے شیخ صاحب الحق صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا دیسی آم تو لنگڑا آم بنتا ہے مگر دیسی دل اللہ والوں کے دل سے پیوند کھا کر تگڑا دل بنتا ہے. یہ نہ سمجھنا کہ کہیں لنگڑا دل بن جائے. لنگڑا دل نہیں بنتا، تگڑا دل بنتا ہے. ایسا دل اللہ والوں کی صحبت سے بنتا ہے کہ لاکھوں کو زندگی اس سے ملتی ہے. ایک اگر کوئی اللہ والا ہو جائے تو لاکھوں انسان اس سے اللہ والے بنتے ہیں. ایک چراغ اگر ہائی پاور ہو جائے تو لاکھوں چراغ جل سکتے ہیں. مگر ٹمٹماتا چراغ ذرا سی لو ہے، ذرا سی لو ہے، ٹمٹما رہا ہے، روشنی پاور والی نہیں ہے، تو اس سے بیچارہ دوسرا چراغ آیا کہ میں تم سے اپنی بتی کو ٹچ کر کے روشنی دینا چاہتا ہوں. اتنا ٹمٹما رہا تھا کہ جب اس نے ٹچ کیا تو یہ خود ہی بجھ گیا. اس لیے اہل اللہ کی صحبت سے اتنا ایمان حاصل کرو کہ ہمارا ایمان بھی نہایت ہی اولیاء صدیقین کے خط انتہا تک پہنچ جائے. کیونکہ نبیوں کے بعد اولیاء صدیقین کے دروازے قیامت تک کھلے. پیغمبروں کے بعد نبوت کا دروازہ ختم ہوا ہے. جو اولیاء اللہ کا سب سے اونچا مقام ہے ان کا نام صدیقین ہے. اس کا دروازہ اللہ نے قیامت تک کے لیے کھولا ہوا ہے. اب آپ کہیں صدیقین کی تعریف کیا ہے جو میں اعلیٰ درجے کا ولی اللہ بن جاؤں؟ اس کی تعریف یہ ہے کہ جس کی زندگی کی ہر سانس اللہ پر فدا رہے اور ایک سانس سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے حرام خوشیاں کا وہ نمک حرام اپنے دل میں نمک حرام نہ لائے، غیرت مند ہو، بے حیا و کمینہ انسان نہ ہو. اب کوئی کہے ایسا ایمان کہاں سے ملے گا؟ پوری مات صادقین اللہ والوں کے ساتھ رہو. ان کی غلامی ایک چیز ہے، اللہ والوں کی غلامی ایک چیز ہے. ان کی برکت سے انشاءاللہ سب کے سب ولی اللہ ہو جاؤ. قلم لگا کر دیکھو، دیسی آم کو ٹنڈان کے سائنسدانوں نے دکھایا کہ یہ میں نے دیسی آموں کو لنگڑے آم سے جوائنٹ کیا ہوا ہے اور پٹی باندھی ہے. میں نے کہا پٹی کیوں باندھی؟ کہا کہ کس کے باندھا ہوا ہے تاکہ دیسی آم میں لنگڑے آم کی پوری سیرت خاصیت آ جائے. اور اگر لوزنگ ہوگی تو کیا ہوگا؟ دیسی آم اپنی میوزک بجائے گا، اس کی عادت اپنی جگہ رہے گی. جیسے خانقاہ میں کوئی رہتا ہے، شیخ کے ساتھ اس کو محبت پڑی نہیں تو جسم کے ساتھ ہے دسترخوان کے ساتھ کھاتا ہے، مگر کوئی نمکین شکل آتی ہے جو چھوڑتا نہیں ہے. خلاف شرع شیخ چھوٹتا بھی نہیں، اندھیرے اجالے مگر چھوٹتا بھی نہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ میوزک والا ہے. اس نے کس کے اپنے دل کو اللہ اپنے شیخ کے دل سے وابستہ نہیں کیا تو اس کی میوزک بچتی رہے گی، یعنی اس سے گناہ ہوتے رہے. خانقاہ میں رہ کر کے بھی گناہ کرتا رہے. لہذا دوستو اللہ کے نام پر ارادہ کر لو اس مبارک مہینے میں. اس مبارک مہینے میں ایک تو شیاطین بند ہے جکڑے ہوئے، دشمن نہ ہو تو راستہ آسان ہے کہ نہیں؟ شیاطین سب جکڑے ہیں، بند ہیں. نمبر 2، عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہماری دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں. عرش اعظم کو اٹھانے والے فرشتے. تو اس زمانے میں دعا کر لو کہ اللہ ہم سب کو 100% میں خاندان کو اولیاء صدیقین کی نسبت عطا فرمائے. اب یہ بعض لوگ کبھی کبھی آتے ہیں صحبت 21 دن مرغی کے پر میں انڈا رہتا ہے، 21 دن، تب اس انڈے میں حیات آتی ہے. پھر وہ اپنا چھلکا خود توڑ لیتا ہے. ہر بچی بچہ بن کر روح پا کر اپنی چونچ سے اپنے ہی چھلکوں کو اور زنجیروں کو توڑ لیتا ہے اور باہر آ جاتا ہے. مرغی کو یہ کرم فرمانے کی ضرورت نہیں. مرغی سے اندر سے فریاد نہیں کرتا کہ میری مرغی، میری شیخ، میری مربیہ، کیونکہ مرغا مربی اس کام میں نہیں آ سکتا. عظیم معاملہ ہے. اگر مرغا 21 برس تک بیٹھا رہے اندوں پر تو اڈے میں نہیں آئیں گے. بھائی اس معاملے میں مرغی کا بھی خیال رکھا، یعنی اپنی بیویوں کا بھی محبت کیا کرو کہ اولاد نہیں سے ملتی، اولاد نہیں سے ملتی. اس لیے بیویوں کو ستاؤ مت، مارو مت، ڈنڈے مت دکھاؤ. ان کو انڈا کھلاؤ، مرنڈا کھلاؤ. خبردار ڈنڈا دور رکھو. مسکرا کر داخل ہو، سنت ادا کرو. اگر مجھے خطائیں ہو جائیں معاف کرو. اپنی بیٹی کے ساتھ جو چاہتے ہو داماد سے وہی معاملات اپنی بیوی کے ساتھ کرتے. تو حکیم الامت مجدد ملت فرماتے ہیں کہ پوری زندگی میں اگر کچھ انڈے مرغی کی پر میں 21 دن تک رہنے تو اس میں جان آ جاتی ہے. وہ اپنے سر کے توڑ لیتے ہیں، پھر اپنی حیات کے خود کفیل ہوتے ہیں، خود چگنے لگتے ہیں. پھر مرغی سے نہیں مانگتے کہ مجھے کچھ کھانا دو، وہ اپنی خوراک کے خود کفیل ہو جاتے ہیں. ایسے ہی جو اللہ والوں کے ساتھ 40 دن رہیں گے تو اس میں ایک ایمانی حیات آ جائے گی، پھر وہ خود کفیل ہو جائے گا. اپنی روحانی غذا اللہ کے ذکر سے خود حاصل کر جائے گا اور غیر اللہ سے بچانا، اپنے کو بچانا اس پر آسان ہو جائے گا. مگر اتنے دن تک رہے وہ بچہ جب تک اپنی مرغی کی سائز میں نہ آ جائے، شیخ کی طرح تگڑا نہ ہو جائے، ورنہ بلی کھا جائے گی. اگر تکبر آیا کہ اب تو ہمارے اندر بھی زندگی آ گئی،
اب پیر و مرشد کی بات جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو سمجھ لو اس کی بلیاں بھی ہیں اور ادھر شیاطین کی بلیاں بھی ہیں۔ اب مولانا سے میں کہوں گا کہ پہلے ہاں جاوید جنہوں نے جامعہ اشرفیہ میں پڑھا تھا ان کے بعد اس میں کونوا مع الصادقین جو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے اولیاء کی صحبت میں رہو، تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ قیامت تک اولیاء اللہ پیدا کرنا ضروری ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں بیوقوف لوگ، ارے میاں ولی اللہ تو پہلے زمانے میں تھے، آج کل تو سب چکر باز افرا دیا ہے، یہ قرآن شریف کے علوم سے محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اولیاء اللہ کے ساتھ رہو تاکہ تم بھی ولی اللہ ہو جاؤ۔ تو جب اللہ حکم دے گا تو اولیاء اللہ کا پیدا کرنا اللہ کے ذمہ ہے۔ کوئی ابا کہے کہ بیٹو اے میرے لڑکوں آدھا کلو یا 1 کلو دودھ روزانہ پیو بھینس کا یا گائے کا، تو بھینس اور گائے کا انتظام کرنا باپ کے ذمہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہیں کہ میں اللہ والوں کے ساتھ رہوں اور اللہ والے اللہ نہ پیدا کرے، یہ کیسی قرآن پاک کی آیت ہو جائے گی؟ پھر جس اللہ نے حکم دیا کہ اللہ والوں کے ساتھ رہو، اسی اللہ کے ذمہ ہے کہ قیامت تک اللہ والے موجود رہیں گے، اور جس دن نہ رہیں گے قیامت کیا جائے گی۔ اس ایسے ہی جو اللہ کا نام نہیں لیتا، جب سارے دنیا سے اللہ والے ختم ہو جائیں گے تو قیامت اجتماعی آئے گی، اور جو لوگ ایک انسان کوئی اللہ والا نہیں اپنے کو غفلت میں مبتلا کر دیتا ہے اور بدنظری کرتا ہے، غیر اللہ میں دل پھنساتا ہے، اس کے دل پر قیامت آ جاتا ہے۔ اس کا نام انفرادی قیامت ہے۔ قیامت کی 2 قسمیں سمجھے آپ نے، ایک اجتماعی قیامت، ایک انفرادی قیامت۔ اجتماعی قیامت تو ہوئی زمین جب اللہ والوں سے خالی ہو جائے، اور انفرادی قیامت کب ہے؟ جب ایک آدمی بدنظری میں کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے تو اس کے دل کی آسمان و زمین گر جاتے ہیں، اس کے قلب کے سورج چاند گر جاتے ہیں، اس کے قلب میں بہار نہیں رہتی، مردے پر عاشق ہوا مردہ ہو گیا، مردہ پلس مردہ، ٹوٹل کیا آئے گا؟ زندہ بتاؤ بھائی، مردہ پلس مردہ۔ ارے ہوٹل والوں کا ٹوٹل اور موٹل کے کرو، بتاؤ۔ اور جو بندہ اللہ پر فدا ہوا مردہ پلس زندہ حقیقی، اس سے سچے میں اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے ما عند اللہ باق، جس نے اپنی جوانی، اپنی زندگی، اپنی مال، اپنی آبرو، اپنی خواہشات مجھ پر فدا کیے، وہ سب زندہ اور باقی ہوا۔ اس لیے اللہ والوں کو باقی للہ ہی کہتے ہیں۔ اور جو اپنی خواہشات پر مرتا ہے، یہ ظالم خود بھی مردہ ہے اور اپنی خواہشات کو مردہ خانے میں ڈال رہا ہے، مردہ خانہ، اس کا سب مال مردہ خانے میں ڈالا ہے۔ اس لیے آج اس مبارک دن میں رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کے نام پر میری آہ کو قبول کر لیجیے۔ میں آپ کی کوئی لالچ نہیں رکھتا، صرف یہ لالچ ہے کہ اللہ پر مرنا سیکھیے۔ کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا۔ تو 40 دن اللہ والے کے ساتھ جس سے آپ کو مناسبت ہو اور اللہ والوں کا غلام مل جائے تو اس کو بھی غریب سمجھے۔ آپ کے پاس کیا پہچان ہے کہ اللہ والا ہے؟ یہی پہچان کافی ہے کہ اللہ والوں کی اس نے غلامی کی، 40 دن اس کے ساتھ رہ لو۔ آپ بتاؤ اگر کسی کے کوئی بیماری ہو جائے اور زبردست اس کی تجارت سے دنیا بھر میں پھیلی، اس کی شاخیں جرمن، جاپان، سعودیہ، انگلینڈ ہر جگہ ہے، اور فرصت نہیں اس کو ٹیلی فون کرو کہ نماز پڑھی، ان کا یہاں تو مرنے کی فرصت نہیں، آپ نماز کی بات کریں۔ لیکن اگر کوئی بیماری لگ جائے اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر تم مری پہاڑی پر 40 دن نہیں رہو گے تو پھر تم مر جاؤ، تو جان بچانے کے لیے مری پہاڑی کے لیے فرصت ملے گی یا نہیں؟ بیوی بھی اس کو دھکا دے کر کہیں جلدی جاؤ، میرا زیور بیچ دو کر کرایہ نہ۔ لیکن اگر کسی اللہ والے کے پاس جانے کے لیے کہے کہ میں اپنی حیات ایمانی کے لیے جانا چاہتا ہوں، اور غفلت کا کینسر، بدنظری کا کینسر، غیر اللہ سے عشق بازی کا کینسر میں اپنا ٹھیک کرانے جا رہا ہوں، تو سب سے پہلے بیوی آ جاتی کہتی مجھے آپ کو نہیں معلوم ڈراونے خواب میں بات، اگر گھر خالی رہے گا تو ہمیں تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا۔ پھر اس نے اچھا ہم نہیں جاتے، 6 مہینے کے بعد اس نے کہا دبئی جا رہا ہوں، 40 دن رہوں گا، 40 لاکھ روپیہ لے کے آؤں گا،
تیری بیٹیوں کی شادی بھی ہو جائے گی اور مکان بھی کلستان میں لوں گا، وہاں ٹن ٹن تیرا رہے گا، خوب مزے کرے گی۔ تب اس نے کہا کہ میاں کب جاؤ، دیر نہ کرنا، اب جلدی جاؤ۔ اس نے کہا کرایہ نہیں کا، میرا زیور کس دن کام آئے، یہ بیٹے چلے جاؤ فوراً، دھکا دے دے کے گیٹ آؤٹ کر رہی۔ یہ کیا وجہ ہے؟ آج دنیا کی محبت ہے، بس اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اختر نے پہلے ہی ملاقات میں میری عمر اس وقت 18-19 سال کی، پہلے ہی ملاقات میں 40 دن مجھے لگانے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی۔ ہم اس مالک کے اس کرم کے شکر گزار ہیں۔ تو زندگی میں 40 دن لگا لو، حیات ایمانی مل جائے گی، پھر خط و کتابت سے کام چل جائے گا۔ ایک صاحب نے حقیر امت کو لکھا کہ اگر ہم کبھی نہ ملیں پیر اور مرشد سے، خط و کتابت کرتے رہے تو کیا ولی اللہ نہیں بن سکتے؟ فرمایا بیوی لاہور میں ہو، شوہر کراچی میں، اور روزانہ دیکھو DHL سے خط بھیج رہا ہے، DHL روزانہ منڈے سروس، روز کے روز۔ تو کیا 10 سال تک خط و کتابت کرتے رہیں، اولاد پا جائیں؟ کیا بات ہے۔ دوسری مثال جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ ہر مسلمان حافظ قرآن ہو جائے اور لاکھوں حدیثوں کو حافظ بن جائے، صحابی ہو سکتا ہے؟ کتاب اللہ سے صحابی نہیں بن سکا، حدیث رسول اللہ حافظ امام بخاری کے درجے میں پہنچ گیا، لیکن صحابی نہیں ہو سکتا جب تک کہ کسی پیغمبر کی نبی کی کسی پیغمبر کی نبی کی صحبت میں نہ جائے، یہ معمولی چیز۔ لوٹ لو چند دن کے بعد پھر صحبت کے حق بھی ادا کرو، صحبت میں رہو، انشاءاللہ اتنا مزہ آئے گا کہ سب بھول جاؤ۔ اگر وہ اللہ والا بزرگ کو صحبت یافتہ ہے، اور ایسے لوگوں کی ملاقات بھی کرو جو اللہ والوں سے نفرت دلاتے ہیں۔ علامہ آلوسی نے لکھا کہ جو اللہ والوں کے دشمن ہو اور اللہ والوں کے پاس جانے سے منع کرتے ہو، فرماتے ہیں کہ نحل مشائخ المنکرینا، نحل مشائخ المریدینا من المنکرین، اپنے مریدوں کو اللہ والوں نے منع کیا ہے کہ منکر تصور سے ملاقات نہ کرو، ورنہ دل میں کیڑے ڈال دیں گے۔ بعض ہمارے دوست ہیں قرار صاحب، بڑے دلچسپ ہیں، وہ کہتے ہیں بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کیڑا نکالنے کی، عیب نکالنا، اور اگر کیڑا نہیں پایا تو کیڑا ڈالنے کے لیے ماہر ہوتے ہیں، وہ کیڑے ڈال نہیں دیتے، سمجھا؟ بس تو اب یہ جامعہ اشرفیہ کا جو میں نے وعدہ کیا تھا، پہلے میری بدنظری کے خلاف ایک پڑھیں گے، اس کے بعد مولانا پھر سنائیں گے کہ کتنا زیادہ ساتھ رہنا چاہیے، کبھی کبھار وزٹ کو تو کمپنی نہیں ہے، ان کا حصہ محفوظ ہے، ذرا میں نے سوچا آرام بھی کرنی چاہیے۔ اچھا پھر ذائقہ بھی بدل جائے گی، مسلسل کباب کھا رہا ہے سب، لیکن ذرا سا اچار کھا لیا تو مزاج بڑھ گیا نہیں، اچار کھانے سے لاچاری دور ہو جاتی ہے۔ تقریر بھی ہو گئی، جامعہ اشرفیہ میں پڑھا گیا تھا یہ کلام میرا، گویا آپ لاہور بیٹھے ہوئے اس وقت، اور سالانہ جلسہ ہے جامعہ اشرفیہ کا، اسی نے پڑھا تھا۔ مچا دے گی وہ باہی میں تباہی، نہ کرے دوست ہرگز بدنگاہ، نہ کرے دوست ہرگز
ماہی سے مراد قوت مردانگی میں اعتدال نہیں رہے گا، بدنظری سے ایسا پاگل ہوتا تھا آدمی کی پھر اپنی اور پرائی میں فرق نہیں کر پاتا۔ پاگل کا کیا اعتبار، کس طرح رخ کر لے، پاگل کا کوئی بھروسہ ہوتا ہے؟ اسے تو تمیز ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا، ایسے تھوڑی منع کر دیا کہ کسی کی بہو بیٹی کو مت دیکھو۔ نہ کر دوست ہرگز بد نکاحی۔ اچھا چلو بیٹھو ابھی۔ ایک پنڈت میں اور ایک مولوی میں مناظرہ انڈیا میں ہو رہا تھا، تو پنڈت نے کہا کہ جتنے مسلمان ہیں گوشت بہت کھاتے ہیں، اسی لیے ان کے اندر خواہشات جو ہے زنا کے زیادہ ہوتے ہیں، اور دیکھو ہم لوگ ساگ کھاتے ہیں، سبزی، گوشت کو دیکھ کر دور بھاگتے ہیں، رام رام جی ہتیا ہے، گوشت نہیں کھائیں گے۔ تو اب اس نے اپنی تقریر کر دی۔ اب مولانا کھڑے ہوئے، مولانا نے کہا کہ گوشت کھانے کے لیے ضروری نہیں کہ اس کے اندر بہادری بھی آتی ہے، اور ضروری نہیں کہ وہ بری خواہش پر عمل کرے۔ جیسے کہ ایک صاحب نے حکیم الامت کو لکھا کہ میرے پاس جب سے بندوق ہے میرے اندر بڑائی آ گئی ہے، تو کیا میں بندوق کو بیچ دوں؟ فرمایا کہ بندوق آلے کی تو ہے، مگر آپ کے پاس زنا کا جو آلہ ہے تو پھر اس کو بھی کاٹ دیں۔ تکبر کا آلے سے کیا ہوتا ہے؟ غلط استعمال مت کرو۔ آلے زنا نرد ہر کس موجود ہے وہ، لیکن قطعش واجب نہیں، اس کا کاٹنا واجب نہیں۔ آلے زنا تو ہر انسان کے پاس ہے۔ تو وہ مولانا نے کہا دیکھو یہ پنڈت نے غلط کہا ہے، ہندو نے۔ شیر ساری زندگی گوشت کھاتا ہے، خون پیتا ہے، سال میں ایک دفعہ اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے، اور حیا اتنی ہے کسی نے آج تک نہیں دیکھا شیر کو صحبت کرتے، اور پھر سال بھر میں ایک دفعہ صحبت کرتا ہے تو شیر سے شیر پیدا ہوتے ہیں۔ اور سانڈ جو ہے کبھی گوشت نہیں کھاتا، سانڈ بیل کا پیر مرشد، جس کے پیٹھ پر کوہان ہوتا ہے، جس بیل کے اوپر اتنا بڑا کوہان ہوتا ہے اس کو سانڈ کہتے ہیں۔ یہ گوشت تو نہیں کھاتا، لیکن سبزی کھاتا ہے، کھیتوں میں منہ ڈالتا ہے، مگر جب ہر گائے پر یہ اپنا معاملہ فٹ کر لیتا ہے۔ تو عورتیں جو ہندو کی تھی ادھر مولانا نے ہاتھ دکھایا کہ کبھی اس دیوی پر، کبھی اس دیوی پر، کبھی اس گائے پر، کبھی اس گائے پر، سانڈ اپنے کام کرتا رہتا ہے۔ کیا کہاں گئی سبزی سے تقویٰ ملا سانڈ کو؟ چلو وہ سبزی سے تقویٰ لازم کر رہا تھا، ہندو جو تھا وہ سبزی سے تقویٰ لازم کر رہا تھا، ہم لوگوں کو وہ بنا رہا تھا یہ لوگ غیر متقی ہیں۔ نہ کر دوست ہرگز بد نکاحی، نہ کر دوست ہرگز بد نکاحی، چٹائی پر ملے گا تخت شاہی، چٹائی پر ملے گا تخت شاہی، اگر حاصل کرو عشق الہی، اگر حاصل کرو عشق الہی، مچا دے گی وہ باہی میں تباہی، مچا دے گی وہ باہی میں تباہی، نہ کر دوست ہرگز بد نکاحی، شاباش، نہ کر دوست ہرگز بد نکاحی، غضب سے تو اگر مغلوب ہوگا، یعنی غصہ سے احتیاط کرو، اگر غصہ چڑھ جائے گا تو پھر کیا نکلے گا؟ آگے دیکھو کیا نکلے گا۔ انفورٹ اگر غصہ ہوا تو ایکسپورٹ کیا ہوگا؟ دیکھو ابھی غضب سے تو اگر مغلوب ہوگا، غضب سے تو اگر
مغلوب ہوگا بکے گی پھر زبان واہی بکے گی پھر زبان واہی تباہی مچا دے گی وہ باہی میں تباہی مچا دے گی وہ باہی میں تباہی نہ کر دوست ہرگز بد نگاہی نہ کر دوست ہرگز بد نگاہی حسینوں سے اگر ملنا نہ چھوڑا حسینوں سے اگر ملنا نہ چھوڑا نہیں پہنچے گا دربار الہی نہیں پہنچے گا دربار الہی مچا دے گی وہ باہی میں تباہی مچا دے گی وہ باہی میں تباہی نہ کر دوست ہرگز بد نگاہی نہ کر دوست ہرگز بد نگاہی وہی پہنچا ہے دربار خدا میں وہی پہنچا ہے دربار خدا میں کیا ہے کس نے آگے سحرگاہی کیا ہے جس نے آگے سحرگاہی مچا دے گی وہ باہی میں تباہی نہ کر دوست ہرگز بد نگاہی ہوئے ہیں رند کتنے اولیاء بھی ہوئے ہیں رند کتنے اولیاء بھی ذرا دیکھو تو پہلے پان پانی ذرا دیکھو تو پہلے پان پانی بچا دے گی وہ باہی میں تباہی نہ کر دوست ہرگز بد نگاہی نہ کر دوست ہرگز بد نگاہی کھلا کیا راز سلطان بلخ پر کھلا کیا راز سلطان بلخ پر فقیری بھی ہے دے کر تاج شاہی فقیری بھی ہے دے کر تاج شاہی مچا دے گی وہ باہی میں تباہی نہ کر دوست ہرگز بد نگاہی نہ کر دوست ہرگز بد نگاہی غلائت نفس سرکش کی تو کم کر غلائت نفس سرکش کی تو کم کر نہ کھا ہر روز ظالم ملغماری نہ کھا ہر روز ظالم ملغماری مچا جب گھوڑا زیادہ کھا کر چنا وغیرہ اور سوار کو پٹکنے لگے جہاں دیکھا گرا دیا تو سوار جو ہوتا ہے اس گھوڑے کی غذا کم کر دیتا ہے پھر سرکشی چھوڑ دیتا ہے تو جن لوگوں کی بدنظری کی عادت ہے ان کو غذا کم کر دینی چاہیے اور شیخ پر فرض ہے کہ وہ ان کی گوشت اور بریانی کم کر دے کم کیا بلکہ ہفتے میں ایک دن دے اور باقی دال کھلاتا رہے
دال کیوں پلائے؟ تاکہ زندہ تو رہے، یعنی مطلب خون کی بوتل چڑھا دے تو خون کی بوتل کے بدلے میں دال کی بوتل پلا دے، چڑھا دے نہیں، دال چڑھاؤ گے تو مر جائے گا، دال کی بوتل پلا دے، 3 ہفتے میں 3 بوتل لگے گی، مگر بالکل اٹھ کے بیٹھ جائے گا، مریض زندہ ہو جائے گا، کہے گا بھائی اب دال سے تو میرا انتقال نظر آ رہا ہے، اس سے بہتر ہم گناہ چھوڑ دیتے ہیں۔ بچاتے گی وہ باغی میں تباہی، نہ کرے دوست ہرگز بدنگاہی، نہ کرے دوست ہرگز بدنگاہی، غذائش نفس سرکش کی تو کم کر، غذائش نفس سرکش کی تو کم کر، نہ کھا ہر روز ظالم مرغ ماری، نہ کھا ہر روز ظالم مرغ ماری، مچا دے گی وہ باغی میں تباہی، نہ کرے دوست ہرگز بدنگاہی، جو اہل دل کی صحبت میں رہے گا، جو اہل دل کی صحبت میں رہے گا، وہی پائے گا بس عشق الہی، وہی پائے گا بس عشق الہی، مچا دے گی وہ باغی میں تباہی، نہ کرے دوست ہرگز بدنگاہی، نہ کرے دوست ہرگز بدنگاہی، میری اختر سے نسبت خدا کی، ملی اسے میری اختر سے، میری اختر سے نسبت خدا کی، میری اختر سے نسبت خدا کی، اگر دوست ہرگز بدنگاہی۔ یہ شاعر جو ہے ماشاءاللہ وڈا بھی ہے اور تگڑا بھی ہے، پوری جوانی ہے، کیسا پڑھا ماشاءاللہ۔ وہاں بھی ایسی جامعہ اشرفیہ لاہور میں بھی ہلچل مچ گئی، جب لوگ باہر نکلے تو وہاں کیسٹ بک رہے تھے۔ ہم مولانا اپنا کلام سنا دیں جو بہت ہی مفید اور نہایت نافع ہے، اور جو لوگ کبھی کبھار آتے ہیں ان کو تاکہ چلہ لگانے کی توفیق ہو جائے۔ تبلیغ میں تو چلے لگانا لوگ جانتے ہیں، شیخ کے پاس چلے لگانے سے کیا ملتا ہے اس کو بھی کبھی دیکھو، جو فرض ہے شیخ کے پاس چلہ لگانا فرض عین ہے، کن مع الصادقین، کیونکہ بغیر اللہ والوں کے اصلاح ہوتی نہیں، تو اصلاح نفس فرض ہے یا نہیں، اور مقدمہ فرض کا فرض ہوتا ہے۔ اگر خود اصلاح کر لیتا تو حکیم الامت تھانوی، مولانا رشید احمد قطب العالم گنگوہی اور مولانا قاسم نانوتوی اور مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان اور مفتی محمد حسن احمد صلی رحمۃ اللہ علیہ جامعہ اشرفیہ بانی جامعہ اشرفیہ لاہور اور مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ خیر المدارس ملتان، یہ بڑے بڑے علماء، علامہ سید سلیمان ندوی اور علامہ شبیر احمد عثمانی اور علامہ ظفر احمد عثمانی، یہ سارے بڑے بڑے علماء کیوں گئے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور حکیم الامت کے پاس؟ بڑے بڑے علماء کو تو ضرورت محسوس ہوئی، آج کل کے پونجیاں مولوی وہ کہتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں، مگر مدرسہ اسی نام سے کھول کے چندہ لیں گے، جامعہ قاسمیہ، جامعہ رشیدیہ، تو کیا یہ اللہ والوں کی ہستی بیچنا نہیں ہے کہ پیسہ لینے کے لیے ان کا نام استعمال ہوتا ہے؟ ان کا عمل بھی تو کرو کہ اللہ والوں کے پاس جا کر انہوں نے درد محبت حاصل کیا، انشاءاللہ درد دل حاصل کر لو تو کسی مولوی کو دروازے جانا نہیں پڑے گا، یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے دوستوں کو دروازے نہیں پھرائے گا، خود مالدار تمہارے قدموں میں آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔
اب مولانا کا کلام سنو، اس میں ایک مصرع انگریزی کا زبان پر ہوگا، کیونکہ جنوبی افریقہ میں رہتے ہیں، انگریزی بولتے ہیں زبردست، اور میں کہیں کہیں ان سے کہوں گا کہ انگریزی میں بھی شرح کر دو، مگر زیادہ لمبی نہیں، 1 منٹ سے زیادہ وقت نہیں دوں گا، تیزی کے ساتھ، تیز رفتاری کے ساتھ وہ انگریزی میں ترجمہ کر دیں گے، کیونکہ بعض لوگ یہاں وہ وزٹ کبھی کبھار ملنے کو وزٹ، اور کمپنی مانے زیادہ دن تک رہنا، تو یہ لفظ آئے گا کہ وزٹ سے کام نہیں چلے گا، کمپنی سے کام چلے گا۔ یہ اللہ کی محبت کی کمپنی ہے، کاروباری دنیاوی کاروبار کی کمپنی نہیں ہے، اللہ کی محبت کا فرم لمیٹڈ اینڈ کمپنی ہے۔ دیکھو میں بھی انگریزی اڑا دیتا ہوں، جانتا ہوں کچھ نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ شہر نگاہی نہیں، آئے شہر گاہی، آدھی رات کے بعد اٹھ کر اللہ کے راہ میں رونا، مانے شہر گاہی صبح کی آ کہتے ہیں، تہجد کے وقت کی، تہجد کے وقت جو آ کرتا ہے بہت زیادہ لگتی ہے، وہ قبول ہو جاتی ہے۔ ہاں بھائی، یہ حضرت والا کا کلام ابھی آپ نے سنا، یہ جو ہے حضرت والا فرمایا کہ یہ میرا کلام ہے، در حقیقت یہ حضرت والا کا ہی کلام ہے، میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں حضرت والا کا درد دل میں نے اس کو اس میں سمونے کی کوشش کی، تو یہ بات سمجھنا کہ یہ اس کا ہے، میرا نہیں ہے۔ خود اپنی راہ پہ چلنے کو، خود اپنی بات سے وقت کرے گا مارے تاکہ کنسیڈر ہل جائے اور ہوشیار ہو جائے، وہ کیسا دلیل مارا نہیں۔ خود اپنی راہ پہ چلنے کو پیروی نہیں کہتے، خود اپنی راہ پہ چلنے کو پیروی نہیں کہتے، غلامی نفس کی کرنے کو بندگی نہیں کہتے۔ ہاں دیکھو، نفس کی غلامی، نفس کی بات پر ماننا اور اللہ کے احکام کو چھوڑ دینا، بتاؤ کیسا بندہ ہے یہ، بندہ ہے یا گندا ہے، خود فیصلہ کر۔ دنیا میں بھی چین نہیں پاؤ گے، بتا چین اللہ کے ہاتھ میں، اللہ بھی ہم کو پاک اللہ توفیق دے۔ مبارک مہینہ ہے، دیکھو ارادہ ہے میرا 4 تک ختم کر دیں گے، تاکہ 45 منٹ 4:45 کو رہے نا سب، تو 45 منٹ میں 20-25 منٹ ذرا کمر سیدھی کر لیں گے لوگ، لیٹس اس کا نام ہے کیسی ملتی ہے، لیٹ ووٹ کر لیں گے، اس کے بعد پھر وضو کر کے تیار ہو جائیں گے۔ تو ابھی 15 منٹ ہے، 5 10 20 منٹ میں ہو جائے گا۔ نظر کے چور کے سر پر نہیں ہے تاج ولایت، یعنی جو کسی کی ماں بہن بیٹی کو دیکھتا ہے تو نظر کا چور ہے یا نہیں، تو اس کو اللہ ولی اللہ بنائے گا، جبکہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ کسی کی ماں بہن بیٹی لڑکی کو دیکھنا یہ کیا ہے، یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ نظر کے چور کے سر پر نہیں ہے تاج ولایت، جو متقی نہیں ہوتا اسے ولی نہیں کہتے، جو متقی نہیں ہوتا اسے ولی نہیں کہتے۔ حرام خوشیوں سے تاریک ہو جو قلب کا عالم، حرام خوشیوں سے تاریک ہو جو قلب کا عالم، تو مہر و ماں کے چمکنے کو روشنی نہیں کہتے۔ حرام خوشیوں سے تاریک ہو جو قلب کا عالم۔ مہر مانے مہر و ماں، مہر مانے سورج، ماہ مانے چاند۔ سورج اور چاند پر سائنسداں پہنچنے جائیں گے، مگر دل میں اگر نور نہیں ہے اللہ کا تو یہ روشنی قیام دوزخی میں لے جائے گی۔ تسخیر مہر و ماہ، اکبر الہواری جس کا شعر ہے یہ، تسخیر مہر و ماہ مبارک تجھے مگر دل میں اگر نہیں تو کہیں روشنی نہیں، دل میں اگر نہیں تو کہیں روشنی نہیں۔
حرام خوشیوں سے تاریک ہو جو قلب کا عالم، حرام خوشیوں سے تاریک ہو جو قلب کا عالم، تو محروما کے چمکنے کو روشنی نہیں کہتے۔ حضور شیخ میں اپنا وجود ہی نہ ہو محسوس۔ بعض لوگ شیخ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں مگر اپنی رائے کو سوچتے رہتے ہیں۔ جب تک اپنی تختی سادی نہیں لے جاؤ گے تو بیچارہ کیا لکھے گا؟ برتن جھولی خالی رکھو تاکہ کچھ تو دے اس میں، اور اپنی ہی رائے میں مست ہے۔ کہتا میری رائے میں یہ ہے، میری رائے تو میری جو کرتا ہے، میں جو کرتا ہے تو ذبح کر دیا جاتا ہے۔ شیخ کے سامنے اپنے کو مٹا دو، پھر دیکھو کیا ملتا ہے۔ پڑھیے۔ حضور شیخ میں اپنا وجود ہی نہ ہو محسوس، حضور شیخ میں اپنا وجود ہی نہ ہو محسوس، کہ ایسی خام خیالی کو عاشقی نہیں کہتے، کہ ایسی خام خیالی کو عاشقی نہیں کہتے۔ نیو ٹاؤن سے فارغ ہیں، جنوبی افریقہ میں امام ہیں، یہ فارغ نیو ٹاؤن سے ہیں، مگر ذرا کہ ابھی انشاءاللہ کہیں انگریزی میں بھی ان سے ترجمہ کراؤں گا تاکہ معلوم ہو کہ ملا بھی انگریزی جانتا ہے۔ دو ساتھ شیخ کا اتنا، دو ساتھ شیخ کا اتنا کہ ان کے مثل بنو تم، دو ساتھ شیخ کا اتنا کہ ان کا مثل بنو تم، کبھی کبھار وزٹ کو تو کمپنی دو ساتھ شیخ کا اتنا کہ ان کے مثل بنو تم۔ آپ سب میرے لیے بھی دعا کریں گے، مجھے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دو ساتھ شیخ کا اتنا کہ ان کے مثل بنو تم، دو ساتھ شیخ کا اتنا کہ ان کے مثل بنو تم، کبھی کبھار وزٹ کو تو کمپنی نہیں کہتے۔ انگریزی میں ترجمہ کرو جی بس تفسیر المانی کے ساتھ۔ مفسر عظیم نے کیا لکھا کہ اللہ والوں کے ساتھ اتنا رہو کہ انہی جیسے بن جاؤ، اور کبھی کبھار ملنے سے فائدہ تو ہوگا، کچھ تو زخم اور تیر و نشتر لگے گا کہ جس سے کچھ تو زندگی رہے گی، مگر وہ زندگی جو اعلیٰ درجے کی نہ بنی تو کیا بنی؟ اعلیٰ درجے کی زندگی حاصل کر لو، چاہے جان پر بنی ہو، اگر سے جان پر بنی ہو مگر اعلیٰ درجے کی زندگی بنی ہو جائے۔ اللہ اتنا دے گا کہ خوش ہو جاؤ گے ان کے راہ میں تو مشقت اٹھاؤ گے اور خون حسرت پیو گے، اللہ اتنا دے گا کہ آپ میں سے خوش ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وہ دینے میں کریم ہے، وہ دینے میں کریم اتنا دیتا ہے کہ آدمی سوچ نہیں سکتا۔ Great commentator of the Quran Kareem, Allama Alusi rahmahullah, he has interpreted this ayat of the Holy Quran, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. زور سے بولو میاں، ہمیں انگلش زبان میں جوش ہے ہی نہیں، انگلش زبان میں جوش ہے ہی نہیں، ایسا جوش نہ ہو مگر اپنا جوش دکھاؤ۔ So he has commentated on this ayah, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha, O you who believe, fear Allah and try to obtain taqwa. And what is the way for taqwa? Kunu ma'as sadiqin. Join the company of those who Allah Ta'ala granted them taqwa, awliya Allah. And he has explained further that how one can obtain taqwa. So he said, خَالِطُوهُمْ لِتَكُونُوا مِثْلَهُمْ. You must go and join the company of awliya Allah so much, so long, that you also become like them, that you also achieve Allah subhanahu wa ta'ala's fear at heart as awliya Allah has achieved. Or sometime you go to visit them, make salam, how are you? This will not be, this is also beneficial, no doubt, but it will never change the condition of your heart, and that is important.
بہتر کمپنی. اب مسٹروں کے کان کھڑے ہو گئے. یہ تو عجیب بول رہا ہے, انگریزی فارورڈ بول رہا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لیکن دیکھو انگریزی میں ابھی مولانا نے کئی دفعے 2-3 دفعے لفظ کہا ہی ہے آتا ہے نا. زبان دو ساتھ شیخ کا اتنا کہ ان کے مثل بنو تم. دو ساتھ شیخ کا اتنا کہ ان کے مثل بنو تم. کبھی کبھار وزٹ کو تو کمپنی نہیں کہتے. اور اگر ملی نہ غلامی, اگر ملی نہ غلامی کسی خدا کے ولی کی, اگر ملی نہ غلامی کسی خدا کے ولی کی تو علم در سے نظامی کو علم ہی نہیں کہتے. اگر ملی نہ غلامی کسی خدا کے ولی کی, اگر ملی نہ غلامی کسی خدا کے ولی کی تو علم در سے نظامی کو علم ہی نہیں کہتے. تو علم در سے نظامی کو علم ہی نہیں کہتے. خود اپنی رائے پہ چلنے کو پیروی نہیں کہتے. غلامی نفس کی کرنے کو بندگی نہیں کہتے. اور کسی کو خالق دل کے سوا, کسی کو خالق دل کے سوا یہ دل نہیں دینا. کسی کو خالق دل کے سوا یہ دل نہیں دینا. کہ حسن پانی کے دھوکے کو دل بری نہیں کہتے. کہ حسن پانی کے دھوکے کو دل بری نہیں کہتے. نوجوانوں کے لیے خاص طور سے کہتا ہوں, مگر اس میں بڈھے بھی ہمارے شریک غم ہیں. بڈھے بھی ہمارے شریک غم ہیں, مگر خطاب خاص طور سے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ چونکہ جغرافیہ حسن کا بدلتا رہتا ہے, ہر 5 سال پر کچھ نہ کچھ بدل جاتا ہے یا نہیں بتاؤ. 5 سال میں تو حکومت بدل جاتی ہے, تو حسینوں کا چہرہ نہیں بدلے گا بتاؤ. اچھا, جب جغرافیہ بدل جاتا ہے تو عاشقوں کی ہسٹری باقی رہتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے؟ جب چہرے کا شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست, شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست جن کو کبھی غزل سنائے ہیں. اس لیے ادھر جغرافیہ بدلا, ادھر تاریخ بھی بدلی. نہ ان کی ہسٹری باقی, نہ میری مسٹری باقی. اور سن لو حسینوں کا انجام, کمر جھک کے مثلے کمانی ہوئی, کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی. پھر پوچھو گے کہ نانی اماں آپ کا اسم گرامی کیا ہے, پھر ICU کمرے میں آؤ تو بتاؤں گا کیا جواب دیں گے. ابس فراق میں لے لو نہار بیت رہے ہیں. حضرت والا کی جدائی میں انہوں نے کہا کہ شیخ کی جدائی میں میرے دن اور رات, لیل و نہار مانے دن اور رات, لیل سے لیلا نہ سمجھ لینا, دن اور رات میرے ابس بہت ہی غمزدہ گزر رہے شیخ کی جدائی میں. ابس فراق میں لے لو نہار بیت رہے ہیں. ابس فراق میں لے لو نہار بیت رہے ہیں. بغیر آپ کے جینے کو زندگی نہیں کہتے. بغیر آپ کے
جینے کو زندگی نہیں کہتے. اب فراق میں لے لو نہار بیت رہے ہیں, بغیر آپ کے جینے کو زندگی نہیں کہتے. یہ نار عشق حقیقی سلام برد ہے دل پر. برد مانے ٹھنڈک, سلام مانے سلام کی. اللہ کا عشق حقیقی جس کو مل جائے وہ ہمیشہ پائیدار ہے, کبھی ختم نہیں ہوتا. برف سے میں نے زندگی میں بڑے بڑے رومانٹک والوں کو دیکھا کہ کچھ دن تو پاگل کی طرح اس کے پیچھے اختر شماری کر رہے تھے, ستارے گن رہے تھے, ستارے رات بھر نیند نہیں آئی, بے قراری آہواری اختر شماری, اور جب شکل بگڑ گئی تو شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست جن کو کبھی غزل سنائے تھے. تو یہ دنیاوی فانی چیزیں زندگی کو تباہ کرتی ہیں, کچھ ملتا نہیں. جس نے حسینوں کو ہینڈل کیا اکثر بیشتر ان کو سینڈل ملتی ہے, اور ہینڈل کی جمع ہناڈل آتی ہے, اور سینڈل کی جمع سناڈل, جمع بھی سنو, مسٹر کی جمع مساکر, اسکین کی جمع افاکین, نئے اسکول کی جمع افاکین, بہت سے انگریزی لغت کی. تو یہی کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نام پر اللہ کو مرنا سیکھ لو, انشاءاللہ وہ زندگی ملے گی کہ آپ کی زندگی کی برکت سے لاکھوں انسان زندگی پا جائیں گے جو اللہ پر مرتا ہے. میرے شیخ نے فرمایا, شاہ الحق صاحب نے, کہ اگر اختر سے فائدہ نہ ہوتا امت کو تو اتنے لوگ کیوں آتے ہیں اس کے پاس؟ بتاؤ, یہاں لڈو بھی تو نہیں ہے کہ بھائی ابھی ختم ہو جائے گا تو لڈو ملے گا. آپ کو لڈو کی امید ہے آپ لوگوں کو, لیکن اللہ کی محبت کا لڈو کس لڈو سے کم؟ یہ نار عشق حقیقی سلام برد ہے دل پر. یہ نار عشق حقیقی سلام برد ہے دل پر. تمہارے چاہنے والوں کو دوزخی نہیں کہتے. یہ دل کا مریض ہے مگر اس کی آواز تو دیکھو ظالم کیا. یہ نار عشق حقیقی سلام برد ہے دل پر. تمہارے چاہنے والے کو دوزخی نہیں کہتے. اور چھپائی آنکھ کی ٹھنڈک ہے عاشقوں کے لیے بس. چھپائی آنکھ کی ٹھنڈک ہے عاشقوں کے لیے بس. ملے گا اور بھی کیا کیا تمہیں ابھی نہیں کہتے. جو غالب نے کہا تھا, ایک عاشق مداح تھے کہ وہ رو رہا تھا کہ نیند نہیں آ رہی, بہت پریشانی ہے, معشوق کے ملنے کے آثار دور دور تک نہیں معلوم ہو رہے ہیں. تو غالب نے کہا ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے جوتا ہے کیا. لیکن جوتا اس کا نہیں, میری ترمیم ہے. اس نے کہا تھا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اللہ کی عشق پر اختر نے شعر کی ترمیم کر دی. ابتدائے عشق ہے ہنستا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ملتا ہے کیا. غالب کیا ہے اللہ والوں کے سامنے. غالب نے کہا تھا کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو اگر نہیں آتی. تو میں نے کہا کہ گناہ کرتے وقت شرم نہ آئی, اب کعبہ جا کر اللہ سے معافی مانگنے میں شرم آ رہی ہے. تو مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ الہ آباد والے بزرگ نے فرمایا کہ اس شعر کی میں نے اختر اصلاح کر دی کہ میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا, میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا. کون سا منہ؟ گنہگار منہ. میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا, شرم کو خاک میں ملاؤں گا, ان کو رو رو کے میں مناؤں گا, اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا. چھپائی آنکھ کی ٹھنڈک ہے, چھپائی آنکھ کی ٹھنڈک ہے عاشقوں کے لیے بس. چھپائی آنکھ کی ٹھنڈک ہے
عاشقوں کے لیے بس ملے گا اور بھی کیا کیا تمہیں ابھی نہیں کہتے، ملے گا اور بھی کیا کیا تمہیں ابھی نہیں کہتے، ہزار نکتے ہیں ناصر زیادہ بال سے باریک، ہزار نکتے ہیں ناصر زیادہ بال سے باریک، کہ سر تراشنے کو بس قلندری نہیں کہتے، ہزار نکتے ہیں ناصر زیادہ بال سے باریک، کہ سر تراشنے کو بس قلندری نہیں کہتے، خود اپنی رائے پہ چلنے کو پیروی نہیں کہتے، غلامی نفس کی کرنے کو بندگی نہیں کہتے۔ نہیں پڑھو بغیر آپ کے جینے کو اب فراق میں لے لو نہار بیت رہے ہیں، اب فراق میں لے لو نہار بیت رہے ہیں، اب فراق میں لے لو نہار بیت رہے ہیں، بغیر آپ کے جینے کو زندگی نہیں کہتے، بغیر آپ کے جینے کو زندگی نہیں کہتے۔ اس کو انگریزی بیان کرو کہ بغیر آپ کے جینے کو زندگی نہیں کہتے۔ یہ غم فراق یار بیان کر کے دیکھو، تمہاری انگریزی صاف دیتی ہے یا نہیں؟ This life of mine is being spent day and night are going away, passing by in vain. They are all going away in vain. Without, oh my Shaykh, beloved Shaykh, life without you does not mean life and not worth living. اچھا دیکھو، سر تراشنے کو قلندری نہیں کہتے، سر تراشنے کو قلندری نہیں کہتے۔ کیا مطلب؟ ایک طوطا تھا، ایک طوطا تھا، بنیا کی دکان پر اردو بولتا تھا، دکان خوب چلتی تھی، لوگ اس کی آواز سننے آتے تھے۔ ایک دن اس طوطے کو بلی نے حملہ کیا تو پھڑپھڑایا تو بنیا ہندو جو تھا اس کا بادام کا تیل گر گیا، سب گدی بھیگ گئی۔ اور بنیا کا مزاج ہوتا ہے کہ دمڑی نہ جائے چمڑی چلی جائے، اور اس نے ایک ڈھاپڑ مارا، طوطے کے سب گنجا ہو گیا، سر پر ایک بال نہیں تھے۔ وہ مسکین بھرا بنیا کا ہاتھ کھا کھا کے توند مارا تھا، تو خاموش وہ ہاتھ جوڑتا تھا، بولو دیکھو گاہک بھی کم ہو گئے، مگر وہ ناراض رہتا تھا۔ کئی دن گزر گئے، دکان فیل ہونے لگی، رو رو کے معافی مانگی مگر وہ طوطا معافی نہیں کرتا تھا، بولتا ہی نہیں۔ ایک دن عمرہ کر کے بزرگ گزرے، سر مڈائے ہوئے، سر مڈائے ہوئے بزرگ عمرہ کرنے کے بعد سر مڈانا ضروری ہے نہیں، تو سر مڈائے ہوئے، کچھ گرمی اتنی تھی کہ سر کھولے ہوئے، منڈا ہوا سر گنجا اور چلے جا رہے تھے۔ تب طوطا بولا، او میاں یہ آپ کا بھی سر گنجا ہوا ہے، کوئی بادام کے تیل کی شیشی آپ نے بھی گرائی کیا؟ کسی شیخ کی چھاپڑ ملا، چھاپڑ۔ مولانا رومی نے اس واقعے کو بیان کر کے فرمایا کہ کہاں طوطا گنجا، کہاں یہ اللہ والا، دونوں کے گنجے ہونے میں فرق تھا۔ وہ عمرے کی وجہ سے گنجا ہوا، یہ نالاکی سے بادام کے تیل گرا دیا۔ تو فرمایا اللہ والوں کو اپنے مزاج کے مطابق قیاس مت کرو، وہ کہیں اور ہیں جہاں تم نہیں ہو، وہ کہیں اور ہیں جہاں تم نہیں ہو، تم ان کو پہچان بھی نہیں سکتے۔ اللہ کا کرم جس پر ہوتا ہے وہی اللہ والوں سے محبت کرتا ہے، بلکہ جس کو اللہ اپنا ولی بنانا چاہتا ہے وہی ولی کی محبت دل میں ڈال دیتا ہے اور آنا جانا رکھتا ہے۔ آج یہ مہینہ رمضان شریف کا ہے، عرش اٹھانے والے فرشتے آمین کہتے ہیں روزے داروں کی دعاؤں پر۔ مختصر سی دعا کر لو، اللہ تعالیٰ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے اللہ یہ مہینہ مبارک رمضان کا ہے، آپ کی رحمت واسعہ کا دریا بہ رہا ہے اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سب نالائق امتی ہیں۔ ہماری صورت کو اور اسٹرکچر کو بھی بنا دیں کہ ہم میں سے جو داہی نوالا نہ ہو، اے اللہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بنانے کی توفیق دے دیں، تاکہ قیامت کے دن ہم منہ چھپا نہ سکیں اور ندامت نہ ہو
سکھوں نے جو محبت کی اپنے گرو نانک کی وہ دونوں کے دونوں کافر ہیں، لیکن اے اللہ ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے گالوں پر سنت کا باغ لگانے کی توفیق عطا فرما اور سیرت بھی اچھی کر دے۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت اور ایمان اور یقین اتنا عطا فرما دے کہ ہم زندگی کی ہر سانس آپ پر فدا کریں اور 100% آپ کے بن جائیں، نفس شیطان کی غلامی سے نکال کر 100% اپنی فرما برداری کی زندگی ہم سب کو، ہماری اولاد و ذریات کو، ہمارے خاندان، قرابت رحمیہ من جیسی نسب و من جیسی نسا کو، سارے رشتہ داروں کو، سارے خاندان کو، پوری امت مسلمہ کو ہم سب کو اللہ والا بنا دے۔ اے اللہ جو اہل کفر ہیں ان کو اہل ایمان بنا دے، اختر کو جملہ اہل ایمان کو اہل عافیت بنا دے، چیوٹیوں پر رحم فرما دے بلوں میں، پرندوں پر رحم فرما فضاؤں میں، جانوروں پر رحم فرما صحراؤں میں، مچھلیوں پر رحم فرما دریاؤں میں اور سمندروں میں۔ اے اللہ اپنی رحمت کا بے کنار دریا، غیر محدود دریا ہم سب پر برسا دے، ہماری بگڑی بنا دے، ہماری دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے، اور ہم سب کو اللہ والی زندگی عطا فرما دے، اور افغانستان کو مکمل افزا عطا فرما کر مکمل سلطنت قیامت تک کے لیے اللہ منظوری فرما دے، سارے عالم کے لیے باعث عبرت بنا دے۔ ہمارے مدرسے کے 3 طلبہ شہید ہوئے ہیں، آپ لوگ ان کے لیے دعا کیجیے۔ ایک کا نام فواد تھا، وہ 1 مہینہ 2 مہینہ پہلے شہید ہوئے، اور 2 اسی ہفتے میں شہید ہوئے۔ علی بشیر آپ لوگ جانتے ہیں، وہ میرے ساتھ رہتے تھے، 2 پٹھان بچے ایک ہی عمر کے، اور علی بشیر نام تھا، جو میرے ساتھ جنوبی افریقہ بھی گئے تھے اور عمرہ میں بھی کئی دفعے ساتھ تھے، یہی رہتے تھے رات دن۔ اس میں سے علی جو 2 سال بڑے تھے وہ شہید ہو گئے، 2-3 دن ہوا، اور ان کے بھائی سگے بشیر نے بتایا ٹیلی فون پر اپنے والد کو کہ اتنی خوشبو آ رہی تھی ان کے جسم میں لاش سے کہ زندگی میں نے ایسی خوشبو نہیں سنی، اور کئی دن کے بعد تک کئی دن تک تو پتہ ہی نہیں چلا، مگر جسم مبارک بالکل ایک دم صحیح تھا۔ شہیدوں کی کیا پوچھتے ہو، مگر اس کا عشق پتہ چلا کہ اس نے سب سے دعا کرا دی گیا تھا کہ دعا کرو اب ہم واپس نہ آئے، اللہ آپ کو قبول کر لے۔ کیا شوق کی شہادت تھا، جشن ظہر بخون فیصل، یہ وہ جانے ہیں جو اپنے خون کی خود پیاسی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ میرے مدرسے کی 3 طالب علموں کی شہادت کو قبول فرما، اس کی برکت سے ہمارا ادارہ بھی قبول فرما، اور ہم سب کی مغفرت کا ان بچوں کو سامان بنا دے، وسیلہ بنا دے۔ اور تیسرے کا نام عبدالستار، وہ چچا زاد بھائی تھے، سب نوجوان بچے تھے، تینوں کی شادی نہیں ہوئی تھی، بلکہ تینوں کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، بس اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور ہم سب کو دیکھو بازو نے جانے دے دی، ہم آنکھ کی روشنی نہیں دے سکتے کہ بدنظری سے بچیں، ہے غیرت یعنی ہے۔ وحد کے دامن میں 70 شہید ہو گئے، یہ شہید جان دے رہے ہیں اور خون شہادت پیش کر رہے ہیں، کیا ہماری بے غیرتی ہے کہ ہم اپنی نظر کو بھی اللہ کے فرمان کے تابع نہ کر سکیں اور قلب کو بھی نہ دے سکیں؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے کہ اس مبارک مہینے میں ہماری آہ کو قبول فرما۔ جتنے حاضرین 100% اختر کو آپ سب کو 100% اپنا بنا لے، جذب کر کے اپنا بنا لے، اور جو غائبین ہیں میرے دوست احباب سارے عالم میں ان کو بھی جذب کر لے، اور ہمارے گھر والوں کو، آپ سب کے گھر والوں کو بھی اللہ والا بنا دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ 4:10 ہوتا ہے۔